الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما، یہیں سے نا، یقیناً تمہارا معبود وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ تمیز محول من الفاعل، یہ تمیز ہے فاعل سے منقول ہے۔ ای وسع علمہ کل شیء، یعنی اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ تو وسع کل شیء علما ہے نا، تو علماً تمیز ہے، فاعل سے منقول ہو کر کے بشکل تمیز آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا تھا؟ علم کو فاعل ہونا چاہیے، لیکن فاعل سے منقول کر کے کیا کر دیا گیا؟ بشکل تمیز علماً ذکر کر دیا گیا۔ وسع کل شیء علما، اور اللہ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو علماً کے بارے میں فرمایا تمیز محول من الفاعل، یہ فاعل سے منقول ہو کر یہ تمیز ہے۔ عبارت کیا ہوگی؟ وسع کل علمہ کل شیء، وسع علمہ کل شیء، کہ اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو علمہ کے فاعل کو حذف کر دیا، علمہ جو فاعل ہے وسع کا اس کو حذف کر دیا، اور بطور نقل کے منقول کے اس کے عوض میں تمیز کی شکل میں علماً کو ذکر کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو فاعل سے منقول ہے۔ آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ أَخْبَارِ مَا قَدْ سَبَقَ مِنَ الْأُمَمِ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا ذِكْرًا قرآنًا، اور ایسے ہی جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ قصہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا، ہے نا، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان امتوں کی، ان قوموں کی خبروں کو جو گزر چکے، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس بیان کیا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور دیگر قوموں کے قصے ہم بیان کر رہے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا ذِكْرًا، تحقیق کہ ہم نے تم کو اپنی طرف سے نصیحت نامہ دیا تھا، تحقیق کہ ہم نے تم کو اپنی طرف سے نصیحت نامہ دیا، یعنی مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نصیحت نامہ دیا، یعنی قرآن کریم عطا فرمایا۔ آگے دیکھیے، من اعرض عنہ فلم یؤمن بہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو کوئی اس سے اعراض کرے گا، کس سے؟ ان ذکر، ہے نا، ان ذکر، جو کوئی ذکر سے اعراض کرے گا یعنی قرآن کریم سے منہ موڑے گا، فلم یؤمن بہ، اور اس پر ایمان نہیں لائے گا، فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو یقیناً وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا۔ وزرن کا مطلب حملاً ثقیلا من الاسم، گناہ کا بڑا بوجھ اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اور اتنا بڑا بوجھ اٹھائے گا کہ جو بوجھ سے کبھی نجات نہیں ملے گا، اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا بوجھ کفر اور شرک کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بڑا بوجھ کوئی نہیں ہے۔ خدا کی شان میں شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، خدا کی شان میں کیا ہے؟ شریک قرار دینا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، اور دنیا کا سب سے بڑا بوجھ کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان ایسا بوجھ ہے یہ بوجھ کبھی، اس بوجھ سے انسان کبھی ہلکا نہیں ہو پائے گا، اور یہ بوجھ انسان کو جہنم تک لے جائے گا بآسانی۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یقیناً وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا گناہوں کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کس میں؟ فی عذاب الوزر، وزر کے عذاب میں، بوجھ کے عذاب میں، جو بوجھ اس کو جہنم تک لے کر کے جائے گا اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا۔ تمیز مفسر للضمیر، یہ حملاً تمیز ہے اور ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے ساء کے اندر۔ تو ساء ضمیر ہے، بیسا ساء فعل مدح ضم میں سے ہے نا، بیسا ساء حبذا کیا ہے؟ افعال مدح ضم میں سے ہے۔ تو بیسا کے اندر جو ضمیر ہے اس کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ بیسا سے مراد، بیسا کی ضمیر سے مراد حملہ، کیا ہے؟ حملہ۔ تو تمیز مفسر للضمیر، یہ تمیز ہے کون؟ حملاً، اور یہ ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، کس ضمیر کی؟ جو ساء میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر تو دیکھ لیا ہم نے، ساء فعل کو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھا،
اب یہ سا فعل چاہے افعال مد و ضم جو ہوتا ہے اس کا مخصوص بالمد بھی ہوتا ہے، مخصوص بالضم بھی ہوتا ہے. تو فرمایا مخصوص بالضم کیا ہے اس کا؟ تو والمخصوص بالضم محذوف، مخصوص بالضم محذوف ہے. تقدیری عبارت ہے وزرہم. کیا ہے تقدیری عبارت؟ وزرہم، کہ سألہم وزرہم یوم القیامت حملا. تو یہ وزرہم جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مفعول کیا ہے؟ مخصوص بالضم ہے. کیا ہے یہ؟ مخصوص بالضم ہے. واللام للبیان، اور لام بیان کا ہے. کس کا؟ لہم میں جو ہے نا لام بیان کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے. اس لیے کہ وزرہم تو ہے، یہ ہے وزرہم تو پوشیدہ ہے، یہ ہے، تو اسی کی وضاحت کے لیے لام ہے. اور لام بیان کے لیے ہے. وَيَبْدُلُ مِنْ يَوْمِ، لام بیان کے لیے ہے. وَيَبْدُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہا گیا وَيَبْدُلُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ أَيِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ، اور بدل ہے یوم القیامہ سے یوم ينفخ فی الصور. اوپر جو آیا ہے نا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ہے نا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا اوپر ہے، تو اسی اوپر سے جڑا ہوا یہ نیچے والا یوم ينفخ ہے. ٹھیک ہے، اوپر والا مبدل منہ ہے اور نیچے والا بدل ہے. تو یوم ينفخ فی الصور أي القرن، کہ جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا. سور بشکل سنگ ہے. سور کس ٹائپ کا ہے؟ سنگ کی شکل کا ہے. تو سور کا معنی کیا کیا؟ القرن، یعنی سور جو ہے وہ سنگ کی شکل کا ہے. تو جس دن سور میں یعنی سنگ میں پھونک مارا جائے گا. النفخۃ الثانیہ، دوسرے نفخے کے وقت. وَيَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، یعنی پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو پوری کائنات ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے اندر زندگی آ جائے گی. تمام انسان اولین و آخرین زندہ کیے جائیں گے، تمام جنات زندہ کر دیے جائیں گے. تو جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا نفخہ ثانیہ کے وقت، اور ہم مجرمین کو جمع کریں گے کافروں کو اس دن زرقن، سمجھا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. اور ہم کافروں کو یعنی مجرموں کو یعنی کافروں کو اس دن نیلی آنکھ والا جمع کریں گے. وَيُونُهُمْ مَعَ سَوَادِ وُجُوهِهِمْ، یعنی ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. کہ جس طرح انسان جانور کو آپ ذبح کرتے ہو اور ذبح کرنے کے بعد جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، جانور پھٹپٹا رہا ہوتا ہے تو آنکھ نیلی پڑنے لگتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ نیلی پڑنے لگتی ہے. اس کے بعد آنکھ اوپر کو ہو جاتی ہے. تو فرمایا اسی طرح مجرمین کیا ہوں گے؟ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ يَتَسَاءَلُونَ إِمَّا لَبِثْتُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَّا عَشْرًا مِنَ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ كَمَا قَالُوا إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ أَعْدَلُهُمْ طَرِيقَةً فِيهِ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، کہ یہ لوگ آپس میں چپکے بات کر رہے ہوں گے کہ تم لوگ دنیا میں 10 دن ہی ٹھہرے ہو. من اللیالی و ایامها، یعنی 10 رات اور دن تم کیا ہے؟ تم لوگ دنیا میں ٹھہرے ہو. یعنی قیامت کی ہولناکی کے سامنے دنیا کی پوری زندگی ہیچ معلوم ہو جائے گی اور یوں معلوم ہوگا کہ ہم 10 دن ہی ٹھہر کے دنیا میں آئے ہیں. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں. لیسا کما قالوا، معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ انسان کے قبر کی زندگی اور انسان کے دنیا کی زندگی 10 دن کی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک طویل عرصہ قرنوں گزر چکا ہے اس پر. کیا ہے؟ صدیاں گزر گئی ہیں اس پر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا لیسا کما قالوا، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اذ یقول امثلهم اعتلهم طریقۃ فیہ ان لبثتم الا یوما، اور جب ان میں کا درست رائے رکھنے والا یہ کہے گا کہ تم تو ایک ہی دن ٹھہرے ہو. سمجھا؟ یعنی ان مجرمین میں سے جو سب سے زیادہ درست رائے رکھنے والا ہوگا، سب تو آج کل کی بات ہے نا کہ کوئی کہے گا 10 دن ٹھہرے، لیکن ان میں سے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم 1 دن ٹھہرے ہیں. سمجھا؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ 1 دن ٹھہرے ہیں. اور ان لوگوں کے اعتبار سے یعنی شدت عذاب کی ہولناکی کے اعتبار سے ان لوگوں کے نزدیک یہ شخص کیا ہے؟ درست رائے والا ہوگا ان لوگوں کے اعتبار سے. سمجھا؟
یعنی قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ پورے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، دنیا کی زندگی ان کو ایک دن معلوم ہوگی، سمجھا؟ تو ان کے اعتبار سے، ان کے اس کہنے کے اعتبار سے عادل کیا ہوگا؟ یہ ایسا کہنے والا کیا ہوگا؟ عادل ہوگا، یعنی ایسا کہنے والا اپنے اعتبار سے درست بات کہہ رہا ہوگا، لیکن درست بات یہ نہیں ہے۔ لیسا کما قالو، معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ ان لوگوں نے کہا ہے، سمجھا؟ لیکن ان لوگوں کے آپس کی گفتگو کے اعتبار سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 دن ٹھہرے، 10 رات ٹھہرے، ان کے مقابلے میں ان کی گفتگو جو کہیں گے کہ ہم 1 دن ٹھہریں گے، یہ زیادہ درست ہے ان لوگوں کے اعتبار سے، سمجھا؟ حقیقت کے اعتبار سے نہیں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ پوری زندگی، چاہے عالم برزخ کی زندگی اور عالم دنیا کی زندگی ہیچ معلوم ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے، یستقلون لبسہم فی الدنیا، یعنی وہ لوگ اپنے دنیا میں ٹھہرنے کو کم سمجھیں گے، بہت کم، لما جدا لما یعینونہ فی الآخرۃ من احوالہا، اس وجہ سے کہ وہ آخرت کی خوفناکی کو دیکھیں گے، سمجھا؟ تو آخرت کی خوفناکی کی زندگی کے مقابلے، آخرت کی خوفناکی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور عالم برزخ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ ہیچ معلوم ہوگی، کچھ معلوم نہیں ہوگی، بہت کم معلوم ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ كَيْفَ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور لوگ آپ سے پہاڑ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ پہاڑ کا قیامت کے دن کیا ہوگا، یعنی کفار پوچھا کرتے تھے کہ آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، سمجھا؟ اور تو اتنی بڑی سخت مخلوق ہے، پہاڑ جیسی مخلوق ہے، ان پہاڑوں پر کیا بیتے گی، ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا یسألونک عن الجبال، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑ کے متعلق، کیف تکون یوم القیامت، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ فقل لہم ینسفها ربی نسفا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب اس کو چورا چورا کر دے گا، بِأَن يُفْتِتُهَا كَالرَّمَلِ السَّائِلِ ثُمَّ يُطِيرُهَا بِالرِّيَاحِ، کہ بہی طور کہ اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا جیسے کہ بہنے والا ریت، ثم یطیرها بالریاح، پھر ہوا اس کو اڑائے پھرے گی، یعنی پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دے گا، کیا ہو جائے گا؟ دھول بن کر کے پہاڑ اڑ جائے گا۔ فیذرها قاعا صفصفا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا بالکل ہموار کر دے گا، میدان بنا دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو یا اسی پہاڑ کو کیا کر دے گا؟ بالکل برابر کر دے گا، قاعا منبسطا، یعنی کھلی جگہ بنا دے گا، قاعا کے معنی کھلی جگہ، میدان، اور صفصفا بن گئے برابر، مستویاً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے کیا کر دے گا؟ برابر کر دے گا، زمین کو ہموار کر دے گا۔ لا ترى فيها عوجا انخفاضا ولا امتا، کہ تم نہ پاؤ گے زمین میں کیا ہے؟ نشیب اور نہ اونچائی، یعنی زمین میں نہ کہیں گڈھا رہے گا اور نہ زمین میں کہیں ٹیلا اور پہاڑ رہے گا، زمین بالکل یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، یعنی کہ زمین کو جس طرح روٹی کا گولا ہوتا ہے نا، تو زمین بشکل گولا ہے اور روٹی کو بیل کر کے پھیلا دیا جاتا ہے کس پر؟ چوکی پر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو کھینچ کر کیا کر دے گا؟ پھیلا دے گا، تو زمین کا اونچا نیچا شکن جو ہے زمین پر وہ سب کیا ہو جائے گا؟ برابر ہم ہو جائے گا، اور زمین اس ٹیبل کی طرح ہموار ہو جائے گی، مسطح ہو جائے گا۔ ابھی زمین کوڑا کی شکل میں بیضوی ہے، سمجھا؟ کیا ہے؟ بیضوی شکل میں ہے، کوڑا کی شکل میں ہے، تو اس کوڑا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائے گا، سمجھا؟ جس طرح روٹی کا لوہیا ہوتا ہے نا، تو اس کو پھیلاتے ہیں روٹی پکانے کے لیے، تو زمین کو کھینچ کر کے پھیلا دیا جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ زمین کو دوسری زمین سے بدل دے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پھیلا دیا جائے گا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ نفخہ ثانیہ کے وقت اس طرح پھیلا دیا جائے گا، اور پھر حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں دوسری زمین تیار کی جائے گی جو چاندی کی شکل کی ہوگی، بالکل سفید اور شفاف، اور اس پر کسی کا نہ خون نہ گرا ہوگا، نہ کوئی قتل کیا ہوگا، نہ کوئی گناہ اس پر ہوا ہوگا، سمجھا؟ بہرحال جو بھی ہو، کیا ہوگا؟ زمین یہاں پر بتلائے گا کہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، نہ کہیں نشیب رہے گا، نہ کہیں کوئی ٹیلا رہے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ يَوْمَئِذٍ نُصِفَتِ الْجِبَالُ، یعنی اس دن جس دن پہاڑ ریگے روا ہو جائے گا، يَتَّبِعُونَ النَّاسَ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُبُورِ، کہ لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد پیچھا پکڑ لیں گے
پیچھے پیچھے چلیں گے، الدائی الی المحشر، محشر کی طرف بلانے والے کے پیچھے پیچھے، بصوتہ اپنی آواز سے، یعنی محشر کی طرف اپنی آواز سے بلانے والے کے لوگ پیچھے ہو لیں گے، لوگ یوم یتبعون، لوگ پیچھے ہو لیں گے، کس کے پیچھے؟ الدائی الی المحشر، اس فرشتے کے پیچھے جو محشر کی طرف لوگوں کو بلا کر کے ہکا کر کے لے جا رہا ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ اسرافیل، اور یہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ یقولو، یہ کہیں گے، ہلموا الی عرض الرحمن، کہ اے لوگو رحمان کی پیشی کی طرف چلو، رحمان کے حضور حاضری کے لیے چلو۔ کون کہیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ آگے دیکھیے، تو گویا کہ قیامت کا سارا امور کن کے ذمہ ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مامور کر دیا ہے۔ آگے دیکھیے، وخشعت الاصوات، کہاں گیا؟ لا عوج لہ، ہلموا الی عرض الرحمن، لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہ ہوگی، ای لاتباعہم، یعنی لوگوں کے اتباع کرنے میں کوئی کجی نہ ہوگی، لا یقدرون الا یتبعوا، یعنی لوگ قدرت نہیں رکھیں گے کہ پیچھے نہ جائیں، بلکہ ہر ایک کو اضطرارا اس آواز کے پیچھے چل دینا ہوگا، ہے نا۔ کوئی آدمی اگر چھپنا چاہے تو چھپنے کی کوئی جگہ، تو کہیں کوئی ٹیلا غار اور ہے تو نہیں، سمجھا، کہیں کوئی پہاڑ وار نہیں، درخت ورخت تو ہے نہیں کہ چڑھ اٹھ جائے چھپ جائے، بلکہ سب کو اس پکار کے پیچھے، اسرافیل کے پیچھے چلنا ہی ہوگا، کسی کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، وخشعت، سکنت الاصوات للرحمن، تمام آوازیں پست ہوں گی رحمان کے سامنے، خاموش ہوں گی، لا تسمع الا ہمسا، اے مخاطب تو نہ سنے گا سوائے پیر کی چلنے کی آہٹ کے، یعنی پیر جو چلتا ہے اور چلنے میں جو پیر میں ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے، اسی آہٹ کے علاوہ کوئی آواز انسان نہیں سن پائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، یہی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کیا ہوگی؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی آواز نہیں نکلے گی مارے خوف کے، بلکہ آواز اگر نظر آئے گی تو انسان جو حرکت کرے گا نا، اس کے پیر کی حرکت کی ہی آواز آئے گی اور کوئی آواز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی، خاموش ہوں گی، اے مخاطب تو نہ سنے گا سوائے پیر کے چلنے کے آواز کو، فی نقلها الی المحشر، محشر کی طرف منتقل ہونے میں، کصوت اخفاف الابل فی مشیتها، جیسے کہ اونٹ کی ہلکی آواز ہوتی ہے چلنے میں، اونٹ کا پیر گدے دار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا چلتا ہے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، لیکن اونٹ کا پیر گدے دار ہوتا ہے اور بالو میں کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، تو اونٹ بالو پر عام طور پر چلتا ہے، تو اس کے چلنے میں جو حرکت کی ہلکی آواز آتی ہے، ایسے ہی انسان کے پیر کی آواز آئے گی، سمجھا؟ تو فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ احدا الا من اذن له الرحمن ان یشفع له ورضی له قولا، اس دن کوئی شفاعت کسی کو کام نہ دے گی مگر جس کو رحمان نے اجازت دیا ہوگا کہ وہ اس کے لیے سفارش کرے اور اس کی بات کو پسند کیا ہوگا، یعنی کیا ہے؟ ورضی له قولا، اور اس کے لیے بات کو پسند کر دیا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کے حق میں سفارش نہیں کر پائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہی اختیار دے گا جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا، اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دے گا جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا، وہی شفاعت کا حق رکھے گا اور اسی کی شفاعت قبول ہوگی، ہر انسان کو بولنے کی آزادی نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ احدا، اس دن شفاعت کسی کو کام نہ دے گی مگر اسی کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دیا ہوگا کہ اس کی سفارش کی جائے، ورضی له قولا، اور اس کی بات کو پسند کر لیا ہوگا، بئی طور کہ وہ کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پر اس کا کلمہ پڑھا ہوگا دنیا کے اندر، اور اس کلمے پر یقین ہو کر کے وہ مرا ہوگا اور گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سفارش کا حق دے گا، اور یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتا ہے، سمجھا؟ لیکن یہ شفاعت کافروں کے حق میں نہیں ہوگی، سمجھا؟ تو اس دن شفاعت کسی کو کام نہ دے گی مگر اسی کو کام دے گی جس کے لیے رحمان نے اجازت دیا ہوگا کہ اس کی سفارش کی جائے، ورضی له قولا، اور اس کی بات کو پسند کر لیا ہوگا، بئی طور کہ وہ دنیا میں کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ، ہے نا؟
یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے ان کے آگے کو یعنی آخرت کے امور کو، وما خلفہم اور ان کے پیچھے کو یعنی دنیا کے امور کو، جو انسان سے چھوٹتی ہے چیزیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آگے آنے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لا یعلمون ذالک، لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ پیچھے کے واقعات بھی معلوم ہو جائیں، آگے کے واقعات بھی معلوم ہو جائیں، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ وعنت الوجوہ خشعت للحی القیوم، اور تمام چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے، کس کے سامنے؟ حی قیوم کے سامنے میں، یعنی اسی اللہ کے سامنے میں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، اسی اللہ کے سامنے میں تمام چہرے کیا ہوں گے؟ پست ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وقد خاب خسر من حمل ظلما، اور ناکام ہوا وہ شخص، ناکام ہوا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا یعنی ظلم کیا یعنی شرک کیا، سمجھا؟ تو ناکام قیامت کے دن ناکام کون ہوگا؟ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ أَيَّ الطَّاعَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا یعنی طاعات کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہو تو فلا یخاف ظلما، تو اس کو ظلم کا خدشہ نہ ہوگا، بزیادت فی سیئاتہ، اس کے گناہ میں زیادتی کر کے، ولا حزما، اور نہ کمی کا خدشہ ہوگا اس کے نیکیوں میں کمی کر کے، یعنی ایسے مومن بندوں کے کسی عمل میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی، گناہ میں ایسا نہیں کہ زائد گناہ کی سزا دے دی جائے، اور ایسا نہیں کہ نیکی کیا ہو اور نیکی کو نہ لکھا جائے، نیکی گھٹا دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ كذلك معطوف على كذلك نقص أي مثل إنزال ما ذكر أنزلناه أي القرآن قرآن عربيا وصرفنا كررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الشرك، اور ایسے ہی ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، اور ہم نے اس قرآن میں وعید کو بار بار بیان کیا ہے تاکہ لوگ شرک سے بچیں، سمجھا؟ ایسے ہی کیسے ہی معطوف علی کذالک نقص، یعنی وہ پیچھے جو آیا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکر ہے نا اوپر، تو ایسے ہی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی کے قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کریم کو عربی زبان میں۔ وصرفنا فیہ من الوعید، اور ہم نے اس میں وعید بیان کی ہے، بار بار بیان کی ہے تاکہ لوگ شرک سے بچیں، کفر سے بچیں۔ او یحدث القرآن لہم ذکرا، یا قرآن ان کے لیے کوئی ذکر کی بات بتا دے، یا قرآن ان کے لیے کوئی ذکر کی بات بتا دے، بہلاک من تقدمہم من الامم فیعتبرون، یعنی گزشتہ قوموں جو پہلے گزر چکی ہے ان کی ہلاکت کا ذکر کر کے تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو یہ قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ قرآن کیا کرے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان کیا ہے تاکہ لوگ شرک سے بچیں۔ قرآن کا نزول اس لیے بھی ہوا ہے کہ قرآن گزشتہ قوموں کے واقعات کو قرآن کے ذریعے سے بیان کر دیا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، جیسا کہ ماضی میں اللہ نے فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے، بلند و بالا ہے، اما یقول المشرکون، ان باتوں سے جو مشرکین کہتے ہیں، ولا تعجل بالقرآن ای بقراءته من قبل ان يقضى الیک وحیہ یفرغ جبریل من ابلاغه، اور آپ جلدی مت کیجئے قرآن کی قرأت میں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی ختم ہو، یعنی جبریل فارغ ہو جائے پہنچانے سے، یعنی جب تک جبرائیل اللہ کا کلام آپ کو پہنچا رہے ہیں آپ اس کو جلدی جلدی مت پڑھیے، سمجھا بھائی؟ پہلے اس کی بات سن لیجئے، جب جبریل مکمل کر لیں تو آپ پڑھیے، سمجھا؟ آپ کو خدشہ ہے کہ جبریل پڑھ لے گا تو پھر ہم پڑھیں گے تو بھول جانے کا خدشہ ہے ایز اے بشر، تو آپ اس خدشے کو بھول جائیے، اس لیے کہ یاد کرانا انا علینا جمعہ و قرآن، یاد کرانا اور پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو فرمایا کہ اور آپ قرآن کی قرأت میں جلدی نہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی کی جائے، یعنی جبریل فارغ ہو جائے اس کو پہنچانے سے۔ آپ کہیے کہ اے میرا پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، کس علم میں؟ قرآن کے علم میں۔ کلما انزل علیہ شیء منہ زاد بہ علمہ، چنانچہ جب جب کوئی آیت نازل ہوتی تو علم میں اضافہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، مان لو سورہ آل عمران آیا تو پہلے سورہ بقرہ والا ایمان تھا، اب سورہ آل عمران پر بھی ایمان ہوا، ایمان میں اور علم میں پہلے سورہ بقرے کا ہی علم تھا، اب سورہ آل عمران کا بھی ہوا۔
تو کیا ہوا؟ علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فرمایا وقل رب زدنی علما، اور آپ کہیے میرے پروردگار میرے علم میں زیادہ اضافہ فرمائیے، یعنی قرآن کے علم میں چنانچہ جب ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کا علم بڑھ جاتا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَوَصَّيْنَاهُ أَلَّا يَأْكُلَ مِنَّا الشَّجَرَةِ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ أَكْلِهِ مِنْهَا فَنَسِيَ تَرَكَ عَهْدِنَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور تحقیق کہ ہم نے آدم کو وصیت کر دی تھی کہ تم نہ کھاؤ گے، کہ نہیں کھاؤ گے درخت اس سے پہلے، اس کے کھانے سے پہلے، چنانچہ وہ ہمارے عہد کو ترک کر دیے اور ہم نے ان کو پختہ نہیں پایا، یعنی جمنے والا اور صبر کرنے والا ان چیزوں سے جس سے ہم نے روکا تھا، ہم نے آدم کو نہ پایا۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کو درخت کھانے سے منع کیا تھا، درخت کے قریب لا تقربا ہذہ الشجرہ، ہذہ الشجرہ کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام وہاں چلے گئے، درخت کھا بھی لیے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پختہ کار نہیں پایا۔ آگے دیکھیے، یقیناً تمہارا معبود وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، اور یہ علم تمیز ہے، فاعل سے منقول ہے، عبارت ہو جائے گی وسع علمہ کل شیء، تو اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، تو علمہ فاعل کو حذف کر کے بشکل تمیز اس کے عوض میں تمیز کو لے آئے۔ ایسے ہی جیسا کہ ہم نے آپ پر یہ قصہ بیان کیا ہے، ہم آپ پر گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دیا تھا اپنی طرف سے ذکر یعنی قرآن، جو کوئی اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، تو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا گناہ کا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی بوجھ کے عذاب میں، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہوگا۔ یہ حملن تمیز ہے، اور سا کے اندر جو ضمیر ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور مخصوص بالضم محذوف ہے، تقدیری عبارت ہے وزرہم، اور لام بیان کے لیے ہے، اور یوم القیامت سے بدل ہے یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن سور میں یعنی سنگ میں پھونک مارا جائے گا نفخہ ثانیہ کے وقت، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے یعنی کافروں کو اس دن نیلی آنکھوں میں، یعنی ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے کی سیاہی کے ساتھ، اور وہ لوگ آپس میں چپکے سے بات کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں 10 دن ہی ٹھہرے، 10 راتیں، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں، معاملہ ایسا نہیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، جب ان میں کا سب سے درست رائے رکھنے والا عادلہم طریقتاً، ان میں کا درست اندازہ کرنے والا یا درست رائے رکھنے والا یہ کہے گا کہ تم تو ایک دن ہی ٹھہرے ہو، یعنی وہ لوگ اپنے ٹھہرنے کی مدت کو دنیا میں کم سمجھیں گے، بہت کم، اس لیے کہ وہ آخرت کے اندر آخرت کی ہولناکی کو دیکھنے کی وجہ سے۔ اور یہ لوگ آپ سے جبال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار اس کو ریزہ کر دے گا، یعنی جیسے کہ بہتا بالو ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہواؤں کے ذریعے سے اڑا دے گا، اور زمین کو کیا کر دے گا، میدان مسطح میدان بنا دے گا، برابر ہموار میدان بنا دے گا، اس میں نہ نشیب ہوگا اور نہ ٹیلا ہوگا، اور اس دن یعنی جس دن پہاڑ اڑائے جائیں گے، لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد محشر کی طرف اپنی آواز سے پکارنے والے کے پیچھے ہو لیں گے، اور وہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ لوگ اور رحمان کی پیشی کی طرف چلو، اور اسرافیل کے سامنے میں کوئی کجی نہ ہوگی، کوئی ٹیڑھاپن نہ ہوگا، یعنی ان کی اتباع کرنے سے، یعنی لوگ ان کے پیچھے چلیں گے ہی ہر حال میں، لا يقدرون الا يتبعوا، کہ لوگ پیچھے نہ چلنے کی قدرت نہ رکھ پائیں گے، اور تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی، بند ہوں گی، اور تم نہیں سن پاؤ گے سوائے پیر کے چلنے کی آہٹ کے محشر کی طرف منتقل ہونے میں، جیسے کہ اونٹ کے کھڑ کی آواز ہوتی ہے اس کے چلنے میں۔ اور اس دن شفاعت کام نہ دے گی کسی کو مگر اسی کو جس کے لیے رحمان نے اجازت دیا ہوگا کہ اس کی سفارش کی جائے، اور اس کی بات کو پسند کیا ہوگا، بئی طور کہ وہ کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اللہ جانتا ہے جو آگے ہے یعنی آخرت کے امور کو، اور جو پیچھے یعنی دنیا کے امور کو، اور لوگ اس کا علمی احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی لوگ اس کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو۔ تمام چہرے حی قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ کے سامنے، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اسے کوئی ظلم کا خدشہ نہ ہوگا، یعنی بزیادت فی سیئاتہ، سیئات میں زیادتی کا، ولا حزمن، اور نیکی میں کمی کا، اور ایسے ہی یہ معطوف ہے کذالک نقص پر، یعنی مذکورہ
انزال کی طرح، یعنی جس طرح مذکورہ باتیں نازل کی ہیں، سمجھا، مذکورہ چیزیں نازل کی ہیں، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یا مذکورہ آیات کے اتارنے کی طرح ہم نے یہ آیت آگے اتاری، سمجھا، مذکورہ صورتوں کے نازل کرنے کی طرح ہم نے یہ اتارا مذکورہ کی، سمجھا، تو ایسے ہی مذکورہ واقعات کے نازل کرنے کی طرح ایسے ہی ہم نے اس قرآن کو بھی اتارا ہے، عربی زبان میں ہے، اور ہم نے اس میں وعید کو بار بار بیان کیا تاکہ لوگ شرک سے بچیں، یا قرآن ان کے لیے ذکر کی کوئی بات پیدا کرے، ذکر کی کوئی بات بتائے، نصیحت کی بات بتائے، کہ گزشتہ قوموں کے ہلاکت کی واقعات، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے، بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو مشرکین کہتے ہیں، اور آپ قرآن کی قرأت میں جلدی نہ کیجیے قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل ہو، یعنی جبریل اس کو پہنچانے سے فارغ ہو جائیں، اور آپ کہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی قرآن کے علم میں، چنانچہ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کی